جادوئی درخت۔ ایلریل کے گاؤں میں جہاں جادو ایک خاموش دریا کی طرح قدیم جنگلوں میں بہتا تھا اور سرگوشی کرنے والی ہوائیں ماضی کے رازوں کو لے جاتی تھیں، وہاں ایک بڑا درخت کھڑا تھا جسے ایلڈر ٹری کہا جاتا ہے۔ اس کا تنا اتنا چوڑا تھا کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور اس کی شاخیں ستاروں کو چھوتی ہوئی آسمان تک بہت دور تک پہنچ گئی تھی۔ ایلڈر ٹری صدیوں سے ایلریل کی جادو کی علامت رہا تھا، لیکن یہ جادو آہستہ آہستہ ختم ہو گیا تھا اور درخت کے پتے مرجھا گئے تھے۔ ایلڈر ٹری کے اڈے پر واقع وینتھور کے قریبی گاؤں میں لینیا نامی ایک نوجوان عورت رہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ ایلڈر ٹری اور اس کے ختم ہوتے جادو سے گہرا تعلق محسوس کیا تھا، حالانکہ اس کے پاس اپنی کوئی جادوئی طاقت نہیں تھی۔ اس کی دادی، ایک قدیم بابا، اسے درخت کی ماضی کی شان، طاقتور جادو اور حیرت انگیز مخلوقات کی کہانیاں سنایا کرتی تھیں جو کبھی اس کی شاخوں کے نیچے پروان چڑھتی تھی۔ ایک بدقسمت شام، جیسے ہی لینیا جنگل میں گھوم رہی تھی، ایلڈر ٹری کے پتے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ہلکے سے چمکنے لگے۔ جب وہ ایک چمکتے ہوئے پتے کو چھونے کے لیے آگے بڑھی تو جادو کا ایک طوفان اس کے ذریعے گھومتا اور اسے نئی طاقتوں سے بھر دیتا۔ چونک کر لینیا نے محسوس کیا کہ وہ ہوا کی سرگوشیاں سن سکتی ہے، جانوروں سے بات کر سکتی ہے اور ستاروں کو بھی بلوا سکتی ہے تاکہ وہ اپنا راستہ روشن کر سکے۔ ایلڈر ٹری کی نئی صلاحیتوں کا کام لینیا کے بزرگوں کی کونسل تک پہنچا، جو اسے کھوئے ہوئے جادو کو بحال کرنے کی کلید سمجھتی تھی۔ انہوں نے اسے جادوئی جنگل کے اندر چھپا ہوا ایک جادوئی درخت افسانوی اسٹار ووڈ کو تلاش کرنے کی جستجو کے سپرد کیا۔ لیجنڈ یہ تھا کہ اسٹار ووڈ کے پاس ایلڈر ٹری کے جادو کو دوبارہ زندہ کرنے کی کلید تھی۔ اپنے سفر میں لینیا کے ساتھ ایلڈن تھا، جو ایک نامور شکاری تھا جس کا ماضی پر اسرار تھا اور وہ ہمیشہ ایلڈر ٹری کے بارے میں گہرا تجسس رکھتا تھا۔ انہوں نے جادوئی مخلوقات کا سامنا کرتے ہوئے اور جادوئی چیلنجوں پر قابو پاتے ہوئے جنگل کی گہرائی میں قدم رکھا۔ ہر آزمائش کے ساتھ لینیا کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا گیا اور اس نے خود کو ایلریل کے قدیم جادو سے زیادہ جڑا ہوا محسوس کیا۔ اسٹار ووڈ کا راستہ حیرت اور خطرات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بدلتی ہوئی دھندوں میں سے گزرتے تھے، غدار دریاؤں کو عبور کرتے تھے اور راہ کی حفاظت کرنے والی خفیہ پہیلیوں کو سمجھ رہے تھے۔ سفر کے دوران ان کی ملاقات ٹلی نامی ایک شرارتی روح سے ہوئی جو اپنی چالوں کے باوجود جادوئی جنگل میں ایک غیر متوقع اتحادی اور رہنما بن گئی۔ جیسے ہی وہ اسٹار ووڈ کے قریب پہنچے، لینیا اور ایلڈن ایک چھپے ہوئے گاؤں سے ٹھوکر کھا گئے جس میں ڈرفٹین جنگل کے آخری محافظ آباد تھے۔ ڈرفٹین نام سے سائپرس، جنہیں جانا جاتا ہے، اسٹار ووڈ کے محافظ تھے اور انہوں نے نسلوں سے اس کی نگرانی کی تھی۔ باہر کے لوگوں کے بارے میں مشتبہ، ڈرفٹین ابتدائی طور پر لینیا اور ایلڈن سے محتاط تھے، لیکن آخر کار وہ ایلڈر ٹری کے جادو کو بحال کرنے کے اپنے حقیقی ارادے پر قائل ہو گئے۔ آخر کار ڈرفٹین کی رہنمائی کے ساتھ لینیا اور ایلڈن ڈرفٹین کی رہنمائی کے ساتھ وہ ایلڈر ٹری تک پہنچ گئے۔ اس کی چاندی کی چھال چاند کی روشنی میں چمکتی تھی اور اس کے پتے ہزار ستاروں کی طرح چمکتے تھے۔ لینیا نے اسٹار ووڈ کو چھو لیا اور جادو کا ایک شاندار پٹ اس کے ذریعے پھیل گیا جو پہلے سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے اسٹار ووڈ اور ایلڈر ٹری کے درمیان تعلق کو محسوس کیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ کھوئے ہوئے جادو کو دوبارہ دریافت کرنے کی کلید دو درختوں کے بندھن میں ہے۔ جب وہ وینتھر کی طرف واپس جا رہے تھے تو ان پر سیاہ جادوگروں کے ایک گروہ نے گھات لگا کر حملہ کر دیا، جنہوں نے دوبارہ زندہ ہونے والے جادو کو محسوس کیا تھا اور اپنے لیے اس کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی تھی۔ جادوگروں کی قیادت کیلر نامی ایک زبردست جادوگر کر رہا تھا جو طویل عرصے سے ایلڈر ٹری کی طاقت کا لالچ رکھتا تھا۔ ایک شدید جنگ شروع ہوئی اور ایلریل کی قسمت توازن میں لٹک گئی۔ اس کی طاقتیں اب پوری طرح بیدار ہو چکی تھیں۔ اس کی مدد کے لیے لینیا نے ہواؤں اور ستاروں کو طلب کیا، جبکہ ایلڈن کی شکاری مہارت لڑائی میں انمول ثابت ہوئی۔ ٹیلی اسپرائٹ نے سیاہ جادوگروں کو الجھانے کے لیے اپنی چالوں کا استعمال کیا،
ایک جھڑپ میں لینیا اور اس کے ساتھیوں نے کیلر اور اس کے پیروکاروں کو شکست دی، ایلڈر ٹری کے جادو کو محفوظ رکھا اور دائرے کی حفاظت کی۔ وینتھور پر واپس آ کر لینیا اور ایلڈر نے اسٹار ووڈ کے جادو کو ایلڈر ٹری میں منتقل کیا اور اس کے پتے ایک بار پھر چمکدار چمکنے لگے۔ ایلریل کو اس کے طویل عرصے سے کھوئی ہوئی جادو کے ساتھ زندہ کیا۔ وینتھور کے لوگوں نے دائرے کے جادو سے اپنے نئے تعلق کا جشن منایا اور لینیا ایلریل کے نجات دہندہ کے طور پر مشہور ہوئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، لینیا اور ایلڈر ٹری کے دوبارہ دریافت کیے گئے جادو کی کہانی پورے دائرے میں پھیل گئی۔